بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ ایک دفعہ کچھ لوگ پہاڑوں کی سیر کرنے کے لیے آئے۔ سارا دن وہ لوگ قدرت کے حسین نظاروں سے لطف اندوز ہوتے رہے۔ شام کے وقت اچانک طوفانی بارش شروع ہو گئی۔ طوفان اتنا شدید تھا کہ کوئی چیز دکھائی نہیں دیتی تھی اور نہ ہی کوئی جائے پناہ مل رہی تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ سب لوگ ایک دوسرے سے بچھڑ گئے۔ اتفاق سے ایک نوجوان لڑکی کو پہاڑوں کے درمیان ایک چھوٹا سا گھر نظر آیا۔ اپنی جان بچانے کے لیے اس نے وہاں پناہ لے لی۔ بھیگے بدن کے ساتھ جب وہ گھر میں داخل ہوئی تو دیکھا کہ سامنے ایک نوجوان بیٹھا ہے۔ اس نے دیا روشن کر رکھا ہے اور انہماک کے ساتھ مطالعے میں مصروف ہے۔ وہ سوچنے لگی کہ آج جان تو جائے گی ہی، ساتھ میں عزت بھی لٹ جائے گی۔ اسی ڈر اور خوف کے ساتھ وہ گھر کے ایک کونے میں دبک گئی اور نم آنکھوں سے اس نوجوان کو دیکھنے لگی۔ اس نوجوان نے بھی اس لڑکی کو دیکھ لیا تھا۔ چند لمحے وہ بھی حیرت کے عالم میں بیٹھا رہا، پھر وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور اس لڑکی کی طرف بڑھا۔ اس کے ہاتھ میں کچھ کھانے پینے کی چیزیں دیں اور ایک کمبل تھا۔ اس نے ہمدردی سے لڑکی کو تسلی دی اور وہ چیزیں اس کے حوالے کر دیں۔ خود واپس آ کر وہ اپنی جگہ پر بیٹھ گیا اور دوبارہ مطالعے میں مصروف ہو گیا۔ لڑکی کا جسم خوف اور سردی سے کانپ رہا تھا۔ اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی وہ کمبل اپنے اوپر اوڑھ لیا اور دوبارہ نم آنکھوں سے اس نوجوان کو دیکھنے لگی جس نے اس کے ساتھ غیر معمولی طور پر اچھا سلوک کیا تھا۔ چند لمحوں بعد اس نے دیکھا کہ اس نوجوان نے اچانک اپنا ہاتھ جلتے ہوئے دیے پر رکھ دیا۔ چند لمحوں بعد اس کے منہ سے کراہ نکلی اور اس نے اپنا ہاتھ واپس کھینچ لیا۔ وہ نوجوان ہر 10 منٹ کے بعد اپنا ہاتھ اس جلتے ہوئے دیے پر رکھتا اور پھر آگ کی شدت سے مجبور ہو کر دوبارہ واپس کھینچ لیتا۔ وقت آگے بڑھتا رہا، لمحے گھنٹوں میں تبدیل ہوئے اور رات کی سیاہی جھٹنے لگی۔ وہ نوجوان ساری رات بار بار اپنا ہاتھ جلتے ہوئے دیے کی آگ پر رکھتا اور پھر واپس کھینچ لیتا، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ لڑکی جو یہ سب رات بھر دیکھتی رہی تھی اپنی جگہ سے اٹھی، نوجوان کا شکریہ ادا کیا اور اپنے گھر کو لوٹ گئی۔ کچھ دنوں کے بعد وہ دوبارہ شام کے وقت اس گھر میں آئی۔ اس کے والدین بھی ساتھ آئے تھے۔ لڑکی اپنے والد سے کہنے لگی کہ بابا، یہ ہے وہ نوجوان جس کے بارے میں آپ کو بتایا تھا۔ مجھے اگر شادی کرنی ہے تو اسی سے کرنی ہے۔ لڑکی کے والدین نے اپنی بیٹی کی پسند پر رضامندی کا ظاہر کر کے کچھ دنوں بعد اس کی شادی اس نوجوان سے کر دی۔ دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں تبدیل ہوتے گئے۔ ایک دن اس لڑکی نے اپنے خاوند یعنی اس نوجوان سے پوچھا کہ جس رات کو طوفان آیا تھا اور میں نے تمہارے گھر میں پناہ لی تھی، لیکن تم نے مجھے کسی طرح کا کوئی نقصان نہیں پہنچایا، تم اس وقت میرے ساتھ جو چاہتے سلوک کر سکتے تھے، کس چیز نے تمہیں روکے رکھا؟ وہ نوجوان بولا کہ جب تم بھیگے بدن کے ساتھ میرے گھر میں آئی تھی تو میں حیرت سے تمہیں دیکھتا ہی رہ گیا، کیونکہ اتنی خوبصورت لڑکی میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی تھی۔ کچھ دیر بعد میرے جذبات نے انگڑائی لی اور جنسی شہوت مجھ پر سوار ہو گئی۔ میرا دل چاہا کہ آگے بڑھوں اور جذبات سے مغلوب ہو کر اپنی خواہش پوری کر لوں، لیکن اس گناہ کا انجام سوچ کر میں نے اپنا ہاتھ جلتے ہوئے دیے پر رکھ دیا۔ چند لمحوں بعد جب آگ کی شدت برداشت سے باہر ہوئی تو میں نے اپنا ہاتھ واپس کھینچ لیا۔ میرے دل میں خیال آیا کہ اس جلتے ہوئے دیے کی آگ تو مجھ سے برداشت نہیں ہوتی۔ کل قیامت کے روز جب مجھے اس گناہ کے بدلے جہنم کی آگ میں پھینکا جائے گا تو میرا جسم کیسے برداشت کرے گا؟ اسی انجام کے خوف سے مجھ میں آگے بڑھ کر گناہ کرنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ جب بھی شیطان مجھے ورغلاتا اور میں گناہ کے لیے آمادہ ہوتا تو ساتھ ہی اپنا ہاتھ اس دیے پر رکھ دیتا۔ میرا ضمیر مجھے ملامت کرتا کہ یہ معمولی سے دیے کی آگ تو تم سے برداشت نہیں ہوتی، کل قیامت کے دن جہنم کی آگ کیسے برداشت کرو گے؟ بس یہ سوچ کر میں صبر کرتا رہا اور اسی صبر کا نتیجہ یہ ہوا کہ پروردگار عالم نے مجھے گناہ سے بچائے رکھا۔ لڑکی یہ سن کر اپنی خوش نصیبی پر مسکرا دی اور وہ دونوں ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ مزید ایسے ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔